जा रही है। सत्रह जुलाई 2022 एक रोज बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल में पंजाब का सबसे बड़ा मार्का मुनहरिफ अरकान की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। हुकूमत और पीटीआई दोनों ही 20 की 20 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप को पुरएतमाद हैं। तहरीक इंसाफ का लोटों की सियासत हमेशा के लिए दफन करने का दावा है, जबकि हुकूमत का इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करने का हदफ है। पंजाब के तख्त पर हमजा शहबाज का राज या फिर वज़ारत आला परवेज इलाही के सर का ताज। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इमरान खान भी कारकुनान का लहू गरमा रहे हैं, मरियम नवाज भी कारकुनान को जोश दिला रही हैं। 17 जुलाई का सूरज किस जमात की झोली में जीत निछावर करके गुरूब होगा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम इशू पर बात करेंगे। पंजाब का ये ज़िमनी इंतखाबात का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब वक्त देने के लिए। चौहान साहब, इंतखाबी मुहिम अब आखिरी 24 घंटों में दाखिल हो चुकी है, काफी गहमा गहमी भी अरूज पर है। कितने नशिस्तों पर जीत के लिए पुरअज़्म हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 की 20 सीटों पे पुरअज़्म है, क्योंकि जो आपकी हुकूमती टोला है अंजुमन उलमाए अमरीका, आप मुझे बताएं उनके पल्ले क्या है। अगर आप वोटर्स में होते तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और अपने किचन के हालात और अपनी इज्जत और वकार के हालात देख के आप मुझे बताएं आप किसको वोट देते। जरा दिल पे हाथ रख के, अगर आप वोटर हो तो। जॉन साहब, मेरे हल्के में तो खैर हो ही नहीं रहा, मेरे हल्के में तो मुनरिफ भी नहीं हुआ। आपके वफादार एमपी है मेरे हल्के में। रहते तो आप पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के हालात से भुगत तो है ना। आप जनाब 12 रुपए वाली रोटी जनाब 25 रुपए में जनाब आप खरीदने में मजबूर हो है ना। आप 300 रुपए वाला किलो घी जो है वो आप 700 रुपए किलो घी खरीदने पे मजबूर है ना। आपकी हर चीज, जिंदगी आपकी जीरन हुई हुई है ना। इज्जत है ना, वकार है ना, तौकीर है। सिर्फ पुअर क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास नहीं, रिच क्लास तक जो है वो उसकी जिंदगी अजीरन हो गई है। तो आप इन हालात के अंदर क्या वो नून लीग को और इस हमजा शहबाज की हुकूमत को आपका क्या ख्याल है, वो वोट देंगे? कोई बंदा भी इनको वोट देने को तैयार नहीं है, ना मुल्क के इंतजामी हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इनकी जो गुलामाना और भिखारीपन किस्म का इनका एटीट्यूड है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है। इनको डेली 3 रिपोर्टें आती हैं, एक ISI से, एक IB से और एक जनाब आपकी स्पेशल ब्रांच से। तीनों रिपोर्टें इन 20 हलकों की 3 दफा आती हैं इनको, सुबह दोपहर शाम। और तीनों रिपोर्टों के अंदर डेली तीनों एजेंसीज की रिपोर्ट होती है कि बुरे तरीके से जॉन साहब, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं इन पे, इनको ये तीनों रिपोर्टें आ रही हैं, आपके पास सबूत है? नहीं, रिपोर्टें मीन उनकी एक होती है ना, एक ऑफिशियल जिम्मेदारी होती है। ये इल्जाम नहीं मैं लगा रहा। ये एजेंसीज की स्पेशल ब्रांच हो गई, IB हो गई, ये एजेंसियों का एक रूटीन वर्क जॉन साहब, अगर अवाम की पूरी सपोर्ट आपके साथ है और मैसिव सपोर्ट आपके साथ है, तो फिर धांधली का इल्जाम क्यों बार बार खान साहब की तरफ से लगाया जा रहा है हुकूमत पे? नजर आ रहा है ना, इल्जाम नहीं है जनाबे वाला। जब आप कल कलर सईदा में दफ्तर पे जाके आप हमला करें, PTI के पुलिस का DSP और जनाब पुलिस, लाहौर के मलक नवाज के जनाब कारण मीटिंग में स्टेज पे सीधा जाके गुलाम दस्तगीर DSP और 3 SHO और पुलिस की पूरी फोर्स जाके कैंडिडेट के गिरबान से पकड़ के सीटें आपकी जनाब। फिर अगर आपके इतने तहफ्फुज़ात हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी ये इल्जामात है कि वो मरियम और हमजा को जाकर मिलते हैं, हफ्ते में 4 दफा वो लाहौर में होते हैं, खान साहब ने भी इल्जाम लगाया, अगर इतने तहफ्फुज़ात हैं और हुकूमती मशीनरी आपके खिलाफ है, तो फिर आप इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? इलेक्शंस का बॉयकॉट करें, पूरी पंजाब असेंबली से भी इस्तीफे दें। नहीं, आप क्या, मैं आपसे पूछूं कि आपके हालात जनाब सही नहीं गुजर रहे हुकूमती वजह से या रियासती वजह से, आपको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, आपको पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा, तो आप जिंदा क्यों है? आप खुदकशी कर लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप खुदकशी करेंगे? आप कोशिश करेंगे ना, आप स्ट्रगल करेंगे, आप अपने आप की सर्वाइवल की एक जंग लड़ेंगे। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि जमहूरियत के अंदर की जगह अगर आपके लिए धांधली हो रही है तो आप इलेक्शन ही ना लड़ें? तो हुकूमत तो कह रही है कि मुश्किल फैसलों का अब दौर खत्म हो गया है, कल रात को भी पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, अब आगे रिलीफ होंगे। फिर तो दुनिया के हर फर्द को जो जुल्म जबर इस्तेसाल सह रहा है, वो जुल्म और जबर और इस्तेसाल सहने के बजाय वो खुदकशियां कर ले, वो दुनिया छोड़ दे, वो दुनिया में रहना ही छोड़ दे। जो आज सवाल आपने पूछा है, भाई हमने स्ट्रगल करनी है, जिद्दोजहद कदम जिंदगी, ये इंसानियत की और एक इंसान का असूल है कि वो जितना मर्जी उसके रास्ते में हर्डल्स, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स आए,
جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ سٹرگل کرتا ہے. ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, ہمارے راستے میں آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن سے میرا یہ سوال ہے, صرف ایک سوال آپ کے پران کی حیثیت سے کنٹیکسٹ میں پوچھوں گا, کیا بیگم صفدر اعوان الیکشن کمپین چلا سکتی ہے؟ کیا وہ بیگم صفدر اعوان جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ 7 سال قید, اس میں سے جناب وہ ضمانت کے طور پہ باہر ہے, کیا وہ پاکستان کے اندر جلسے جلوسوں میں جناب خطاب کر سکتی ہے؟ مجھے دنیا جوان صاحب ان کا تو اپوزٹ بیانیہ یہی ہے نا کہ ان پہ کیسز آپ نے سیاسی کیے ہیں. ایک تو سیاسی کیسز میں بھی دونوں جماعتوں میں مانتا کوئی نہیں ہے کہ میرٹ پہ کیسز بنے ہیں. جب کوئی عمران خان کی جناب پھپھی نے یا چاچی نے یا چاچے نے فیصلہ نہیں دیا, سعد بھائی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جناب اگر یہ سوال آپ کی طرف سے ہے یا سوال ان کا سوال آپ پوچھ رہے ہیں, یہ دونوں توہین عدالت ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, کوئی بنی گالا سے فیصلہ نہیں آیا یا فیاض الحسن چوہان کے گھر سے فیصلہ نہیں آیا. چوہان صاحب پھر خان صاحب یا آپ کی جماعت یہ کیوں نہیں کرتی؟ جو آپ کے پاس ابھی چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کے ثبوت ہیں وہ پہلے سامنے لے کر آئیں, کیونکہ خدا نخواستہ جن نشستوں پر آپ ہاریں گے پھر اس پہ بھی تو یہی سب کچھ ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے, حکومت نے مینج کیا. وہاں پر ایک سوال ہے, دنیا کے کسی بیکورڈ ملک میں چلے جاؤ, یوگنڈا میں چلے جاؤ, کسی تھکے ہوئے ملک میں چلے جاؤ, وہاں پہ کسی مجرم کو اوپنلی سزا یافتہ فرد کو الیکشن چلانے کی, جلسے کرنے کی, دوسروں کو گالیاں دینے کی, مخالفین کو گالیاں دینے کی وہ اجازت نہیں ہوتی. بھائی جان یہ ہمارا ملک ہے, الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ میرا یہ سوال ہے الیکشن کمیشن سے بڑے ادب سے, الیکشن کمیشن نے ابھی تک بیگم صفدر اعوان ایز اے مجرم پاکستان کے اندر دندناتی پھر رہی ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا؟ الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی نوٹس بھیجا کہ جناب والا ذرا آؤ نا, آ کے ذرا پیشی کرو, who hell are you, کس حیثیت پہ آپ کمپین کر رہی ہو, آپ تو مجرم ہو. یہ عجیب پاکستان کا ماحول ہے. تو جوان صاحب ایک ذرا آسانی کر دیجئے گا, مریم نواز کی کیمپین چلانے میں اور فیصل وابڈہ صاحب کے لاہور میں کیمپین چلانے میں اس میں فرق ہے یا دونوں کو ایک ترازو میں تولا جائے گا؟ جناب والا فیصل واڈا ساتھ, یار آپ ماشاءاللہ آپ کے سوال جو پیچھے سے آپ کو کوئی فیڈ کر رہا ہے یا تو اس کی جوان صاحب میرا اپنا سوال ہے, مجھے کہہ لیں تو کہنا جواب دے دیں آپ. سنو, اور فیصل واڈا نااہل ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, جس طرح یہ 20 لوٹے نااہل ہوئے ہیں اور نااہل ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں قانون کے مطابق, اسی طریقے سے وہ نااہل ہوا ہے, اس کی سیاست کے اوپر پابندی نہیں لگی, وہ دوبارہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. یہ تو مجرم ہے. آدھے سیکنڈ کی جناب سزا ہوئی تھی یوسف زئی گیلانی کو, اس کے بعد جناب وہ 3 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے, الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. سزا یافتہ جب ہوتا تھا نا, سزا یافتہ جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے بندہ ہو جاتا ہے تو وہ سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتا. یہ پاکستان کا قانون ہے, یہ پاکستان کا آئین ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک ایشو کے حوالے سے انہیں سیٹ سے نااہل کیا ہے, جس طرح یہ 20 لوٹے نااہل ہوئے اور ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو فیصل واڈا تقریریں نہیں کر سکتا, یہ 20 لوٹے الیکشن لڑ سکتے ہیں نااہل ہو کے, اور فیصل واڈا جناب کہتے ہیں وہ تقریریں بھی نہ کرے اور کمپین میں بھی نہ آئے. بھائی زمین آسمان کا فرق ہے, کہاں پہ راجہ بوجھ, کہاں پہ گنگو تیلی. جان صاحب 17 تاریخ کو دھاندلی روکنے کے لیے اسٹریٹجی کیا آپ کی؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو تمام ادارے, الیکشن کمیشن بھی حکومت کو ہی سپورٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آپ لوگ روکیں گے کیسے دھاندلی کو؟ جناب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ایک چیز بے نقاب کر کے. اب کل خوشاب کے اندر جناب جلسہ ہوا, خوشاب کے اندر پوری میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ, وہیکلز ساری استعمال ہوئی جلسہ گاہ کو تیار کرنے اور پنڈال کو تیار کرنے پہ. ہماری ساجدہ بیگم ایم پی ہے وہاں پہ اسپیشل نشست پہ, اس نے جب ساری چیزیں اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ تو این جلسہ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جب سب کچھ ہو چکا تھا استعمال سرکاری مشینری, وہ نوٹس بھیج دیا جناب الیکشن کمیشن نے کہ چلو جی آ جاؤ جی. اس وقت تک وہ سارا کچھ ہو چکا تھا. آپ صرف الیکشن کمیشن سے یہ پوچھیں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں ان 20 حلقوں میں کے کارکنان اور عہدیداران کے اوپر, او بھائی اتنا ظلم, اتنا جبر, اتنا استحصال, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی انشاءاللہ پرسوں جیتے گی, 20 کی 20 سیٹیں. ٹھیک ہے جان صاحب, یہ تو خیر آپ کا ایک ٹارگٹ ہے اور آپ کو دعا آپ کی پارٹی کو بھی دی جاتی ہے, لیکن اگر کسی سیٹ پر آپ نہ جیتے ہیں الیکشنز اور نتائج آپ کے مطابق نہیں آتے, آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں آتے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر.
بھائی وہ تو آپ لوگ بتائیں گے کل. پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا پرسوں جناب ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. جہاں جہاں پہ بھی کوئی دو نمبری چکر بازی، مال فنکشننگ، بیڈ پریکٹسنگ، مال پریکٹسنگ ہوگی، وہ میڈیا دکھائے گا، وہ ہم بھی دکھائیں گے، میڈیا بھی دکھائے گا، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر وہ سارے کیسز لے کے آپ کدھر جائیں گے؟ کس فورم پہ آپ پھر جا کے انصاف کے لیے درخواست دیں گے؟ آئیں گے تو جو پاکستان کا سسٹم ہے، ہم اس کو بنانا، ریاست تو بنانا نہیں چاہتے نا. ہم تو نہیں چاہتے کہ سری لنکا والا یہاں پہ ماحول ہو. ہم تو نہیں چاہتے کہ یہاں پر جناب عوام کا موب جسٹس یہاں پہ شروع ہو. ہم تو پاکستان کو ایک 22ویں صدی کی ایک اچھی 21ویں صدی کا جناب ایک ملک کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا رول آف لا بہترین طریقے سے کام کرے. ہم جائیں گے، اداروں کے پاس ہی جائیں گے، عدالتوں کے پاس ہی جائیں گے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہی رونا روئیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کا امتحان ہے یہ پرسوں 17 جولائی. تو تمام تر تحفظات اور جو ابھی حالیہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بھی تفصیلی فیصلہ آیا، خان صاحب نے بھی کہا، آپ کی پارٹی کا بیان یہ کہ آپ کو دکھ ہوا اس فیصلے سے، ظاہر تسلیم کیا کیونکہ ظاہر عدلیہ معزز عدلیہ کا فیصلہ تھا. کیا تمام تر تحفظات کے باوجود تمام اداروں پر بھروسہ ہے آپ کو بھی؟ بھائی ہمیں بھروسے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا، ہم ایک فریق کے طور پہ وکٹم ہیں، اور عدالتی روایات کے مطابق ہمارا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ کریں، اپنی رائے دیں. اس کو کوئی نہ توہین عدالت کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی توہین عدالتی سسٹم کہہ سکتے ہیں. ہمارا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ٹائم ہی نہیں تھا، یہ وقت ہی نہیں تھا کہ آپ یہ والا فیصلہ دیں. پھر اس فیصلے کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو سائفر اور جناب ہمیں ملا ہی نہیں، ہمیں تو وہ ڈاکومنٹ دیا ہی نہیں گیا. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ صدر مملکت نے پراپر جناب سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو بھیجا ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، اور سیلڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، جھول ہیں اس فیصلے کے اندر. لیکن سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے آپ فیصلہ جناب مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے تحفظات ہیں. پاکستان کی اس وقت سب سے پاپولر پارٹی، سب سے پاپولر لیڈرشپ، اس کے حوالے سے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدالتوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پارٹی اور جو لیڈرشپ پاکستان کے جذبہ حب الوطنی کی جنگ لڑ رہی ہے اور 80% سے زیادہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بہرحال کچھ چیزوں کو سمجھ کے اور کچھ دیکھ کے چیزوں کو جناب آگے چلانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی پارٹی کے موقف سے آگاہ کریں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، دیگر کچھ معاملات ان پر بات کریں گے.